اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج بھی سبق ہے الدرس الثالث والسبعون، یعنی سبق نمبر 73، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں سبق نمبر 73 میں دیے گئے کانسیپٹ جو ہیں وہ الحمدللہ کلیئر کر لیے تھے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اسی سبق کے جو سلسلہ الفاظ نمبر 60 ہیں ان کو اور اس سبق میں دی گئی ایکسرسائزز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم سلسلہ الفاظ نمبر 60 کی طرف، لیکن اس سے پہلے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس سبق کا جو عنوان تھا وہ تھا اسماء صفت اور ان کا عمل، اور اس میں ہمیں اسماء صفت کے حوالے سے اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم مبالغہ، اسم تفضیل، اسم منصوب کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا۔ تو چلتے ہیں پہلے لفظ کی طرف، جو کہ ایکسرسائز کا لفظ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے اخرسا۔ اس کے معنی ہے گونگا بنا دینا، وہ باب فعل سے ہے اخرسا یخرسو اخراسن۔ اس کے ساتھ ہی آپ لفظ دیکھ رہے ہیں رجا، جو کہ باب نون سے ہے۔ واو بتا رہا ہے کہ یہ ناقص واوی ہے۔ رجا یرجو، اس کے معنی ہے امید کرنا۔ الانجیل، یہ وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ ردء، مددگار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوان، وقت، موقع یا موسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زکوم، تھوہر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور امیون، اس میں منصوب ہے امن کی طرف، اور مادرزاد حالت میں ان پڑھ رہنے والا، یہ اس کے لفظی معنی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ سارن کا لفظ جو ہے یہ سرا کا اسم فاعل ہے۔ سرا یسری، رات کو سیر کرنے والا یا سرایت کرنے والا۔ البأسا، بأسا خوف تکلیف کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور شرسن تند مزاج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تابہ یتوبو بعد نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے توبہ کرنا، رجوع کرنا کے لیے۔ شفیرن، کنارے یا گڑھے کا کنارہ، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تبیانن، یہ مصدر ہے بانا یا بینو کا، اس کے معنی ہے بیان کرنا۔ اور الصخر السمو، سخت چٹان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور تمن جو ہے تمام ہونا یا کامل ہونے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آرن جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، جس کی جمع اراتن آتی ہے، ننگے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جذوتن، چنگاری کے لیے۔ عجابن، بہت انوکھا، عجیب و غریب، اور یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ حلتن، جس کی جمع حللن آتی ہے، قیمتی جوڑا، لباس کے لیے۔ غیثن، جس کی جمع اغیاس آتی ہے، بارش کے لیے۔ اور حمیمن جو ہے یہ گہرے دوست یا گرم پانی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خشمشمن، بہادر، اڑیل کے لیے۔ حنیفن، جس کی جمع حنفاء آتی ہے، یک رخا ہو جانے والا، ثابت قدم۔ اور فقیہن جو ہے یہ فرحن کے وزن پہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، خوش طبع یا خوب ہنسانے والا۔ کسا یکسو جو ہے ناقص واوی سے دل کا سخت ہونا۔ مغمور، ڈھانکا ہوا، ڈوبا ہوا۔ لمزہ، اس میں مبالغہ ہے، بڑا عیب چین، بڑا بدگو، یہ ہمزہ لمزہ والا لفظ ہے۔ اور منیتن، جس کی جمع منایا آتی ہے، موت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لوزعین، از لزا، لزا سے یہ ہے ذکی یا تیز فہم کے لیے۔ وکلن، عاجز، جو اپنے کام آپ نہ کر سکے۔ لینن، لانا یلینو سے ہے یہ نرم کے لیے۔ اور ہارن جو ہے منہدم ہونے والا۔ مبینن، واضح روشن ظاہر کرنے والا، یہ ابانا یبینو سے اسم الفاعل ہے۔ اور ہدیتن، جس کی جمع ہدایہ ہوتی ہے، یہ تحفے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مترفن، آسودہ، مست مال اور دولت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور حیابن جو ہے یہ خوفزدہ یا بزدل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ یقظتن، بیداری یا جاگ جانا کے لیے۔ اور تنبیہ دے رہے ہیں کہ ہارن اصل میں ہائرن اجوف واوی ہے، مقلوب کر کے ناقص بنا دیا گیا، جیسے شائکن، ہتھیار بند سے شاکس سلاحی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو سلسلہ الفاظ نمبر 60 تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم اس سبق میں دی گئی مشق، جو کہ اکلوتی مشق ہے، اس سبق کی مشق نمبر 157، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اور اس مشق کے سلوشن کے لیے میں دعوت دوں گا مفتی سعید صاحب کو کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں اس مشق کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کریں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم حصہ چہارم الدرس الثالث والسبعون، یعنی سبق نمبر 73، جو کہ اسماء الصفہ اور ان کے عمل سے متعلق ہے، اس کے ضمن میں مشق نمبر 157 کی تحلیل پیش خدمت ہے۔
جس میں کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے میز اسماء الصفت و اقسامها وانظر فی اعراب معمولها فی الامثلۃ الآتیہ، کہ آنے والی مثالوں میں اسماء صفت اور ان کی اقسام کو ممتاز کرو اور ان کے معمول کے اعراب میں غور و فکر کرو۔ پہلی مثال اور آیت قرآنی ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں، کفایت کرنے والے نہیں۔ اس میں کلمہ کافن یہاں اس میں منقوص اور اس کے ضابطے کے مطابق حالت جری میں اس کی یا یہاں محذوف ہے، قازن کی طرح ہے۔ اس کا فاعل اس کے اندر ضمیر ہے جو لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور عبدہ اس کا مفعول بھی ہے۔ کافن اسماء الصفہ میں سے اس میں فاعل ہے۔ مثال نمبر 2 ہے فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ تم عبادت کرو اللہ کی اسی کے لیے عقیدت کو یا اطاعت کو خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر۔ اس میں مخلصین اسماء الصفہ میں سے اس میں فاعل ہے، اور الدینہ پر جو نصب ہے وہ مخلصین کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے ہے۔ تیسری مثال ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے۔ اس میں کلمہ ذائقہ یہ اسماء الصفہ میں سے اس میں فاعل ہے، اور اس کی اضافت الموت کی طرف یہ اس میں صفت کی اضافت ہے اپنے مفعول کی طرف۔ مثال نمبر 4 ہے انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، بلقیس کا قول ہے کہ میں یقیناً بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ایک ہدیہ، اور دیکھنے والی ہوں کہ بھیجے ہوئے قاصد کیا لے کر لوٹتے ہیں۔ اس میں ایک اس میں صفت مرسلتن ہے جو کہ اسماء الصفہ میں سے اس میں فاعل ہے، اور اس کا کوئی فاعل یا مفعول بھی عبارت میں مذکور نہیں، البتہ بہدیتن یہ متعلق اسی مرسلتن کے ہے۔ ناظرتن یہ بھی اسماء الصفہ میں سے اس میں فاعل ہے، المرسلون یہ اسماء الصفہ میں سے اس میں مفعول ہے۔ مثال نمبر 5 ہے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں ایک پاگل شاعر کی وجہ سے۔ یہ مشرکین مکہ کا قول ہے۔ اس میں تاریکو اصل میں تاریکون ہے، جو کہ مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون جمع حذف ہو گیا، اور تاریکو کی اضافت آلہہ کی طرف یہ اضافت اسم صفتی الی المفعول ہے، اور تاریکون یہ ظاہر ہے کہ اسماء و صفہ میں سے اس میں فاعل ہے۔ شاعرن یہ بھی اسماء و صفہ میں سے اس میں فاعل ہے، اور مجنون یہ بھی اسماء و صفہ میں سے اس میں مفعول ہے، اور شاعر مجنون یہ آپس میں مرکب توصیفی ہے۔ مثال نمبر 6 ہے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ کیا اس نے یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، یقیناً یہ تو بڑی ہی عجیب چیز ہے۔ تو اس میں کلمہ عجاب یہ اسماء الصفہ میں سے اس میں مبالغہ ہے۔ مثال نمبر 7 ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، جن کے دل اللہ کی یاد سے سختی میں پڑے ہوئے ہیں، قساوت میں مبتلا ہیں۔ اس میں القاسیتی اسماء الصفہ میں سے اس میں فاعل ہے، اور اس کا فاعل قلوبہم ہے جس کی حالت رفع بصورت ضمہ ظاہر ہو رہی ہے۔ مثال نمبر 8 ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور یقیناً میں بخش دینے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرے، ایمان لائے اور بھلے کام کرے۔ اس میں غفارن یہ اسماء و صفہ میں سے اس میں مبالغہ ہے، اور آگے صالحاً یہ بھی اسماء و صفہ میں سے اس میں فاعل ہے۔ مثال نمبر 9 ہے ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر خوب صبر کرنے والے، خوب شکر کرنے والے کے لیے۔ تو اس میں صبارن اور شکورن یہ دونوں اس میں مبالغہ ہیں اسماء و صفہ میں سے، اور یہاں یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے دونوں مجرور ہیں۔ مثال نمبر 10 ہے وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں زبان کے لحاظ سے، تو انہیں میرے ساتھ بھیج دیجئے بطور معاون کہ وہ میری تصدیق کریں۔ تو اس آیت میں ایک تو کلمہ افصحو یہ اسماء و صفہ میں سے افعل التفضیل ہے، اور لساناً یہ تمییز واقع ہو رہا ہے اسی افصحو سے، اور ارسلہ معی ردءً، ردءً یہ فعل کے وزن پر صیغہ صفت مشبہہ ہے، اور یہ یہاں مفعول بھی واقع ہو رہا ہے ارسل کا، اور یہ موصوف بھی ہے، اور آگے یصدقنی جملہ اس کی صفت ہے۔
مثال نمبر 11 ہے ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، کہ کیا اگر تو مجھے دیکھتا ہے اپنے سے کم مال کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے، تو عین ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دے۔ اس میں اقلہ یہ اسماء و صفہ میں سے افعال التفضیل ہے، اور مالم و ولدہ یہ معطوف علیہ معطوف مل کر اسی اقلہ کا مفعول بہی کی بجائے اس کو کہنا چاہیے تمییز ہے۔ اور مثال نمبر 12 ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو ان پر اس کی اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس آیت گرامی میں الامیین یہ اسماء و صفہ میں سے ایک اس میں نسبتی ہے، اور یوں کہیے کہ یہ اس میں نسبت ہے، اور رسولاً یہ بعثہ کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اور اس طرح ان آیات کے اندر جتنے بھی اسماء و صفات تھے الحمدللہ وہ پورے ہوئے۔ آخر میں مبین لفی ضلال مبین، یہ بھی مبین اس میں فاعل ہے اسماء و صفہ میں سے۔ اشعار میں اسماء صفت اور ان کے عمل کا جائزہ 3 حصوں میں پیش خدمت ہے۔ پہلا حصہ خیر النبیین الذین طقت به التوراة والانجیل قبل اوانہ المنطق الصخر الاصم بکفہ والمخرس البلغاء فی تبیانہ والمخجل القمر المنیر بتمہ فی حسنہ والغیث فی احسانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار ہیں۔ ترجمہ ہے کہ تمام نبیوں میں وہ بہترین شخصیت جن کے بارے میں تورات و انجیل نے ان کے وقت سے پہلے بتا دیا۔ المنطق الصخر الاصم بکفہ، جو سخت پتھر کو یا گونگے پتھر کو اپنی ہتھیلی میں بلوا لینے والے ہیں۔ والمخرس البلغاء فی تبیانہ، اور جو بلیغ لوگوں کو گونگا کر دینے والے ہیں اپنے بیان میں۔ والمخجل القمر المنیر بتمہ فی حسنہ، اور جو پورے روشن چاند کو شرما دینے والے ہیں اپنے حسن میں۔ والغیث فی احسانہ، اور جو بادل کو شرما دینے والے ہیں اپنے احسان میں۔ خیر النبیین میں کلمہ خیر یہ اصل میں اخیر ہے، افعال التفضیل ہے، اور النبیین جمع ہے نبیج کی۔ نبیج یہ بھی صفت مشبہہ ہے، یہاں خیر کی اضافت ہو رہی ہے نبیین کی طرف۔ المنطق الصخر الاصم بکفہ میں المنطق یہ الانطاق مصدر سے اس میں فاعل ہے، اور الصخرہ اس کا مفعول بھی ہے۔ الاصم یہ افعل کے وزن پر صفت مشبہہ ہے، اور یہ صفت واقع ہو رہا ہے الصخر کی۔ بکفہ المنطق کے متعلق ہے۔ المخرس یہ بھی اس میں فاعل ہے، الاخراس مصدر سے گونگا کر دینے والا۔ البلغاء اس کا مفعول بھی ہے۔ المخجل یہ بھی اس میں فاعل ہے، الاخجال مصدر سے، اور القمرہ یہ موصوف، المنیرہ اس کی صفت، اور المنیرہ یہ بھی اس میں فاعل ہے الانارہ مصدر سے۔ یہ موصوف صفت مل کر مفعول بھی واقع ہو رہے ہیں المخجل کے۔ تو یہ اسماء صفہ ہیں ان 3 اشعار میں۔ اصلاحی مضامین پر مشتمل اشعار ہیں۔ وَمُكَلِّفُ الْأَيَّامِ ضِدَّ طِبَاعِهَا مُتَطَلِّبٌ فِي الْمَاءِ جَذْوَةَ نَارِ وَإِذَا رَجَوْتَ الْمُسْتَحِيلَ فَإِنَّمَا تَبْنِي الرَّجَاءَ عَلَى شَفِيرٍ هَارِ فَالْعَيْشُ نَوْمٌ وَالْمَنِيَّةُ يَقْظَةٌ وَالْمَرْءُ بَيْنَهُمَا خَيَالٌ سَارِ۔ ترجمہ ہے وَمُكَلِّفُ الْأَيَّامِ، اور ایام یا زمانے کو چلانے والا، ضد طباعیہا ان کی طبیعت کے خلاف، متطلب فی الماء تلاش کرنے والا ہے پانی میں، جذوۃ ناری آگ کا انگارہ۔ وَإِذَا رَجَوْتَ الْمُسْتَحِيلَ، اور جب تم امید رکھو کسی محال کام کی، فَإِنَّمَا تَبْنِي الرَّجَاءَ تو تم بس امید کی عمارت بنا رہے ہو، عَلَى شَفِيرٍ ہاری ایک گر جانے والے کنارے پر۔ فَالْعَيْشُ نَوْمٌ چنانچہ زندگی ایک نیند ہے، والمنیۃ یقظۃ اور موت ایک بیداری ہے، والمرء بینہما خیال ساری اور آدمی ان دونوں کے درمیان ایک چل نکلنے والا خیال ہے۔ پہلے شعر میں مکلف یہ اسماء صفہ میں سے اس میں فاعل ہے التکلیف مصدر سے، اور اس کی اضافت الایامی کی طرف، یہ اس میں صفت کی اضافت ہے اپنے مفعول کی طرف۔ متطلب یہ بھی اس میں فاعل ہے التطلب مصدر سے،
اور جذوۃ الناری یہ مرکب اضافی اس کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا رَجَوْتَ الْمُسْتَحِيلَ، اس میں المستحیلہ یہ اس میں فاعل ہے الاستحالہ مصدر سے، اور یہ رجوتا کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ علی شفیر ہاری میں ہاری یہ بھی اس میں فاعل ہے اور شفیر کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ آخری شعر میں خیال ساری میں ساری بھی اس میں فاعل ہے اور خیال کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ صلاح الدین الصفدی کے قصیدہ لامیہ کے کچھ اشعار جن میں متضاد صفات اپنانے کا درس دیا گیا ہے۔ وَكُنْ أَشَدَّ مِنَ الصَّخْرِ الْأَصَمِّ لَدَى الْبَأْسَا وَأَسْيَرَ فِي الْآفَاقِ مِنْ مَثَلِ حُلْوَ الْمَذَاقَةِ مُرًّا لَيِّنًا شَرِسًا صَعْبًا ذَلُولًا عَظِيمَ الْمَكْرِ وَالْحِيَلِ مُهَذَّبًا لَوْزِعِيًّا طَيِّبًا فَكِهًا غشمشمًا غير هياب ولا وكل ومن لم تكن حلل التقوى ملابسه عار وإن كان مغمورا من الحلل وكن أشد من الصخر الأصم، اور سخت پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہو جا لدى البأساء مشکل گھڑی میں، وأسير في الآفاق من مثل، اور آفاق عالم میں کسی بھی ضرب المثل سے زیادہ چلنے والا ہو جا، حلو المذاق شیریں مذاق بن جا، مرن کڑوا، لینن نرم خو، شرس تند خو، صعبن سواری کے اعتبار سے مشکل، ذلولن سدی ہوئی سواری جیسا، عظیم المکر والحیلی بڑے داؤ پیچ والا، مہذبن سلجھا ہوا، لوزعین تیز فہم، طیبن نیک طینت، فقیہن خوش طبع، غشم شمن جرأت مند، غیر حیابن نہ کہ ڈرپوک، ولا وکل اور نہ دوسروں پر بوجھ ڈیپینڈنٹ، ومن لم تکن حلل التقوی ملابسہ، اور وہ شخص کہ تقوی کے جوڑے جس کا لباس نہ ہوں، عارن وہ ننگا ہے، وَإِن كَانَ مَغْمُورًا مِّنَ الْحُلَلِ اگرچہ اچھی پوشاکوں سے ڈھکا ہوا ہو۔ پہلے شعر میں الاصم افعل التفضیل ہے اور اسیرہ یہ بھی افعل التفضیل ہے سیر مصدر سے، حلو المذاقہ میں حلو صفت مشبہہ ہے فعل کے وزن پر، مر یہ بھی فعل کے وزن پر صفت مشبہہ، لینا یہ بھی لین فعل کے وزن پر صفت مشبہہ، شرس فعل کے وزن پر صفت مشبہہ، صعب فعل کے وزن پر صفت مشبہہ، ذلول فعول کے وزن پر صفت مشبہہ، عظیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہہ، مہذب یہ اس میں مفعول ہے مفعل کے وزن پر باب تفعیل سے، لوزعی لوزع کے ساتھ یا لگ کر یہ اس میں نسبت ہے، طیب فعل کے وزن پر یہ بھی صیغہ صفت ہے، اور فقہ فعل کے وزن پر صیغہ صفت، غشم شم فعل کے وزن پر صیغہ صفت ہے، حیاب فعال کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے، وکل فعل کے وزن پر صیغہ صفت مشبہہ ہے، اور ملابس ملبس کی جمع اور یہ اس میں ظرف ہے، عارن یہ اصل میں عاری ہے اور فاعل کے وزن پر اس میں فاعل ہے، مغمور مفعول کے وزن پر اس میں مفعول ہے، اور ان اسماء صفت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے آگے اس کا کوئی فاعل یا مفعول کوئی معمول مذکور ہو، بلکہ یہ خود دیگر عاملین کے معمولات بن رہے ہیں۔ الجد فی الجد والحرمان فی الکسل فانصب تصب عن قریب غایت الامل واصبر على كل ما يأتي الزمان به صبر الحسام بكف الدارع البطل وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل ولا يغرنك من تبدو بشاشته منه إليك فإن السم في العسل وإن أردت نجاحا أو بلوغ منن فاكتم امورک من حاف و منتعلی۔ الجد فی الجد بزرگی یا شرافت و کرامت محنت کرنے میں ہے، والحرمان فی الکسلی اور محرومی سستی میں ہے، فانصب چنانچہ اپنے کو محنت میں تھکاؤ، تصب عن قریب غایت الامل تم عن قریب امید کی انتہا کو پالو گے، واصبر علی کل ما یأتی الزمان به اور زمانہ جو کچھ بھی لے کر آئے اس سب پر استقامت دکھاؤ، صبر الحسامی بکف الدار البطلی ایک تلوار کی استقامت کی طرح جو کہ ایک بہادر زرہ پوش کی ہتھیلی میں ہو، وَإِن بُلِيتَ بِشَخْصٍ لَا خَلَاقَ لَهُ اور اگر تم آزمائے جاؤ آزمائش میں ڈالے جاؤ کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کا نیک بختی کا کوئی حصہ نہیں،
فکن کأنک لم تسمع ولم یکلی، تو ایسے ہو جاؤ گویا کہ تم نے سنا نہیں اور اس نے کچھ کہا نہیں۔ ولا یغرنک من تبدو بشاشتہ منہ الیک، اور تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے وہ شخص جس کی بشاشت اس کی طرف سے تمہارے لیے ظاہر ہو۔ فإن السم فی العسل، اس لیے کہ زہر شہد میں ہوتا ہے۔ وإن اردت نجاحا او بلوغ منن، اور اگر تم ارادہ کرو کامیابی کا یا تمناؤں کو پہنچنے کا، فَاكْتُمْ أُمُورَكَ مِنْ حَافٍ وَمُنْتَعِلٍ، تو اپنے امور اور مقاصد کو چھپا کے رکھو کسی بھی پیدل چلنے والے اور جوتا پہننے والے سے۔ تو الحمدللہ جی، آپ نے سبق نمبر 73 میں جو مشق آئی تھی، مشق نمبر 157، اس کو بڑے خوبصورت انداز میں مفتی سعید صاحب کی زبانی جو ہے وہ حل کرتے ہوئے دیکھا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اگرچہ یہ لیسن مشکل ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہیں کہیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن بہرحال عربی گرامر میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ فائدہ دے دیتی ہیں۔ تو الحمدللہ جی، ہمارا لیسن نمبر 73 مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں لیسن نمبر 74 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔